السلام علیکم، میں بلقیس آ رہا ہوں BMS لینگیٹ اسکول سے۔ تو 7th کلاس کے لیے جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ان پلانٹس اینڈ اینیملز۔ کل ہم نے یہ پڑھا گڈلنگ ایکسپیریمنٹ، جس میں ہم نے دیکھا کہ xylem is responsible for the upward movements of water, minerals and the phloem. It distributes the food throughout the plant body, which is prepared in the leaves. اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کل یہ گرڈلنگ ایکسپیریمنٹ ہوا، تو آج ہم پڑھیں گے ٹرانسپائریشن۔ تو ٹرانسپائریشن کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپائریشن ہوتا ہے کیونکہ پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ ایبزارب کرتے ہیں واٹر روٹس کے ذریعے، زمین سے واٹر اور منرلز، ان کو وہ ضرورت بھی ہوتا ہے بہت سارے فنکشنز کے لیے، جو وہ ایکٹیویٹیز ان میں ہوتی ہے، لائک گروتھ ہوتا ہے یا فوٹوسنتھس ہوتا ہے، تو اس کے لیے واٹر از اسینشیل۔ تو اب جو واٹر ان کو لگتا ہے فوٹوسنتھسس کے لیے یا اور ایکٹیویٹیز کے لیے، تو وہ تو یہ ایبزارب کرتے ہیں، لیکن جو واٹر بچتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا کیا ہوتا ہے، یہ چھوڑتے ہیں وہ باہر ویپرز کے ذریعے۔ آپ دیکھو گے کہ آپ کو دکھتا ہے لیوز پہ جو ہوتا ہے وہ ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں، تو اسی کو ٹرانسپائریشن بولتے ہیں۔ لیوز کے ذریعے جو یہ واٹر ویپرز ریلیز کرتے ہیں اس کو ٹرانسپائریشن بولتے ہیں۔ تو لیوز کے ذریعے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھو گے جو لیوز ہوتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں سٹومیٹا۔ کیا بولتے ہیں؟ سٹومیٹا۔ تو انہی سٹومیٹا کے ذریعے جو پانی ہے یا جو ایکسٹرا واٹر ہے یہ ریلیز ہوتا ہے، تو اسی کو کیا بولتے ہیں؟ ٹرانسپائریشن۔ اور یہ اس میں ڈیفیوژن پروسیس بھی آتا ہے، کیونکہ ڈیفیوژن ہم نے پڑھا کہ ڈیفیوژن کس کو بولتے ہیں؟ ڈیفیوژن بولتے ہیں ٹرانسپورٹ آف مٹیریلز یا موومنٹ آف پارٹیکلز فرام اے ہائی کنسنٹریشن ٹو اے لوور کنسنٹریشن۔ تو یہاں پہ جب پانی کی تعداد اندر بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ڈیفیوژن کے ذریعے باہر آ جاتا ہے ایکسٹرا واٹر، تو اس کو ٹرانسپائریشن بولتے ہیں۔ اوکے، تو اب ٹرانسپائریشن کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ٹرانسپائریشن سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پلانٹ ہوتا ہے اس میں پریشر پیدا ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ جب یہ ایکسٹرا پانی باہر چھوڑتا ہے تو اس سے یہ سک کرتا ہے، اس میں وہ سکشن پل پروڈیوس ہو جاتا ہے، وہ فورس پروڈیوس ہو جاتا ہے، جس وجہ سے وہ روٹس سے وہ واٹر کھینچتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ہے اس ٹرانسپائریشن کا کہ یہ پل کرتا ہے واٹر اپ ورڈز، تو اور بہت اگر پیڑ کتنا بھی بڑا ہو وہاں تک یہ پانی پہنچاتا ہے اسی ٹرانسپائریشن کے ہیلپ سے۔ اس سے پریشر پیدا ہو جاتا ہے، سکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سک کرتا ہے اس سے یہ واٹر فرام دا سوائل تھرو روٹس۔ اور ایک اور فائدہ ہے اس کا، یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ منرلز بھی سوائل سے کھینچتا ہے،
جو کس منرل اور واٹر تو ہے ہی، جو کس لیے ضرورت پڑتا ہے فوٹوسنتھسس کے لیے، تو اس لیے بھی یہ بہت فائدہ ہے۔ ایک اور چیز ہے، یہ امپورٹنٹ ٹرنس اس کی ہے کہ یہ جب یہ کھینچتا ہے روٹ سے پانی تو اوپر تک جاتا ہے، تو اس سے ایک وہ کولنگ ایفیکٹ سا پیدا ہو جاتا ہے پلانٹ میں۔ جب تپتی گرمی ہوتی ہے یا ہاٹ سن لائٹ ہوتی ہے، اس سے یہ پلانٹ کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ جب پانی سک کرتا ہے، یہ جب پانی باہر چھوڑتا ہے اور اس سے وہ سکنگ پریشر پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح سے پورے پلانٹ میں وہ پانی پھیل جاتا ہے اور وہ ایک کولنگ ایفیکٹ سا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ٹرانسپائریشن بھی بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ٹرانسپائریشن ہوتی ہے؟ تو آپ ایک کام کرو، آپ ایک پلانٹ لو، چھوٹا سا پلانٹ لو، گھر میں آج کل سبوں کے پلانٹ ہوتے ہیں، اس کو جو پانی سے بھرا ہوا ہو، پانی دیتے ہو، وہ پلانٹ آپ لو، ایک گملے میں لو یا گملے میں ہوتے ہیں پلانٹس، وہ لو، اس میں پانی ڈالو اور اس کو ایک پالیتھین لو، اس کو اوپر سے پورے پلانٹ کو کور کرو، جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، اس کو پورا کور کرو، تو پھر اس کو سن لائٹ میں رکھو کچھ گھنٹوں کے لیے۔ تو کیا آپ دیکھو گے جو یہ پلانٹ ہے اس کے اوپر، یہ دیکھو یہاں پہ جو پالیتھین ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس بننا سٹارٹ ہوں گے، تو دس شوز ٹرانسپائریشن۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرانسپائریشن ہوتی ہے، اوکے۔ تو کل تک کے لیے خدا حافظ۔